اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، خامند بیوی پہ بھروسہ کرے، بیوی خامند پہ بھروسہ کرے، اے نوے لوک کے فون چک ہو رہے ہوئے کال کتنے کی تھی، کال کتنے کی تھی۔ عزت دو، اعتماد کرو۔ چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا، نہ کہا میاں اور بیوی، خامند اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکے۔ نہ کہا، اصل لفظ نکاح کے مطلب بتا رہا ہوں، نہ کہا مریض کو، کدھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں، مریض کو دوا ایسی دینا کہ وہ شفا یاب ہو جائے، آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے۔ میرے بھائی بہنوں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ ذوالجلال کی قسم، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے، مرد بھی جاب کرتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے۔ جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو، نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے، تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتا ہے۔ یہ تو وینکوور ہے، فیصل آباد کی بات سناتا ہوں۔ میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی، میں ملنے گیا ایک دن، تو کہنے لگے جی عجب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے، تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا، تو ہم پریشان ہیں، ہمیں بتاتے نہیں، کائنڈلی آپ پوچھ کے بتائیں کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ ایک باری کر کے بھی کھا دو۔ ہمارا دین اتنا خشک نہیں، ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خشک بنا دیا۔ تو انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا، سننا سارے فیملیز بیٹھے ہو جہاں میں فیملی کی زندگی کو فوکس کر کے نبی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں، طارق جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا۔ دونوں بچوں کو بلایا، بیٹا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم اپنے ممی اور بابا کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا، پھر پوچھا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا سر ہم صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں، ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ممی ڈیڈی اپنے میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ شام کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ دونوں اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہوتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ہمیں ماں باپ کی شکل نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے اسٹرائک کی ہے کہ ایسے ماں باپ کی روٹی کیا کھانی جو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکیں، تو اس لیے ہم نے کہا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، گھر میں نہیں کھانا ہے۔ تو ایسی لائف مت بناؤ۔ یہاں ایک بہت بڑا چکر شیطان دیتا ہے، بڑی گاڑی لے لو، $100 کی قسط تو ہے، اور بڑا گھر لے لو، $200 یا $100 کی قسط تو ہے، پھر میاں بھی کام کرے، بیوی بھی کام کرے، جو کہ بڑا گھر باقی رہے، تو خوشیاں تو مٹ گئیں۔ جو ڈبل جاب کرے گا، پھر ڈبل جاب کرتے ہیں، ڈبل جاب کرنے والا بیچارہ تھکا ہوا ذہن لے کے آتا ہے، وہ کیسے ٹائم دے گا اپنے بچوں کو خوشی کے ساتھ؟ جو ماں جاب کر کے آئے گی پھر کھانا پکائے گی، وہ جب اتنی تھک جائے گی تو اپنے بچوں کو کھلا ٹائم کیسے دے سکے گی؟ پوری کائنات کی ذمہ داری تھی میرے نبی کے سر پر، اور آپ اس کے باوجود روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے۔ اور انہوں کو آ کر کوئی لیکچر نہیں، دیکھو ماں باپ سے ایک بات کرتا ہوں، لیکچر تھوڑا دو، محبت زیادہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کیوں کیا، یہ کرو، یہ کرو، یہ چھوڑ کر صرف سینے سے لگاؤ، صرف محبت دو، کمیوں سمیت بچوں کو قبول کرو، ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اتنے بڑے نبی، اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا درد سینے میں کہ آپ کے سینے سے ایسے ابلنے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابلتی ہے، اس کے باوجود آپ روزانہ کہتے ہیں این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو وہ بھاگے بھاگے آتے، دیکھو میں فزیکل کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزاری، کہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ 7 بر اعظم کی ذمہ داری ہے، وہ تھوڑی چھوٹیاں چھوٹیاں جابن تو تسی کہتے ہو بزی بڑے ہیں، بزی بڑے ہیں،
میرے نبی پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے اور آخری آنے والے انسان تک کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بڑی جاب کس کی ہوگی کائنات میں؟ اور پھر آپ روزانہ آتے ہیں، این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو حسن حسین بھاگے بھاگے آتے، آپ ان کے لیے یوں ہو جاتے تھے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ اپنے نبی کی عظمت کو جانو کہ انہوں نے زندگی کیسے سکھائی۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا کوئی معمولی بات ہے، آسمان چیر کے چلے جانا معمولی بات ہے، ایک زندگی سکھا کے جانا سب سے بڑی بات ہے۔ کتنی اولادیں برباد ہو گئی ماں باپ کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے ساس سسر کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے لڑکی کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے لڑکے کے شرابی اور باہر کی گندگی کی وجہ سے۔ زندگی سیکھو۔ یہ اتنے بڑے نبی ہو کر آپ یوں ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا، دونوں کو اوپر بٹھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، پھر یوں کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار دیتے اور اپنی نواسی زینب جن کو حضرت علی کی وراثت ملی، کس کی؟ علم کی، فصاحت اور بلاغت کی، ان کو کمر پہ بٹھا لیتے اور اکیلی زینب کو پورے گھر میں چکر لگواتے تھے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کیا صرف کمانا ہی کام ہے؟ ادھار کی زندگی سے بچو، خوش و خرم رہو، اس کو قسط دینی ہے، یہ قسط دینی ہے، یہ قسط دینی ہے، یہ دینی ہے، سر میں درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو آپ اتنے بڑے عظیم ہو کر وقت نکال رہے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھنا سارے کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں جیسے مائیں کرتی ہیں ادھر کھڑا کیا ہوا ہے اور جھولا جھولا رہے ہیں ایسے، اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں آ جاؤ اوپر، آ جاؤ اوپر، آ جاؤ، آگے پہاڑی ہے، اوپر آ جاؤ، آگے پہاڑی ہے، تو ایسے ایسے آتے اور اوپر آؤ، وہ یہاں آ جاتے، آگے آؤ، وہ یہاں آ جاتے، آگے آؤ، وہ یہاں آ جاتے، تو پھر آپ یوں ہو جاتے، آگے آؤ، تو چڑھتے چڑھتے یہاں آ جاتے، یہاں جب وہ یہاں آ جاتے تو آپ ان کے ہاتھ فکس کر کے آگے بڑھ کر ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ بھائیو اللہ کی قسم، پیسے سونے چاندی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی، نبی کی غلامی سے زندگی میں خوبصورتی آتی ہے۔ اتنے بڑے نبی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں۔ یہاں کسی مولانا سے پوچھو اپنی بیوی سے کبھی کہا اس نے کہ دوڑ لگائیں؟ الٹا سوٹا لے آتے کھل ہو جائے گا۔ عائشہ دوڑ لگائیں، اور واپسی کہاں سے ہو رہی ہے؟ دوڑ کہاں لگ رہی؟ جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے۔ اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا سب آگے چلے جاؤ۔ جب سارے آگے چلے گئے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تو آپ نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزرے تو پھر ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا سب آگے چلے جاؤ، چلے گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، یہ لگائیں۔ کون دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو پھر اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، آج تو اور میں برابر۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویاں تے تعویذ نہیں چل دے۔ تو کہنے لگا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہ کرو، جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں ڈال دیا کرو، 1 یا 2 یا 3۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے، آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، تو دیکھنا کیا ہوگا یہ مجھے بعد میں بتانا۔ 10-12 دن کے بعد میری فون پہ بات ہوئی تو مجھے یاد آیا، تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی ہے۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، کمزور سے لڑتے ہو۔ ایک صحابی کی بیگم ذرا تیز زبان تھی تو تنگ آ گئے، تو حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر گئے۔ اس وقت امیر المومنین خلیفہ وقت
جب دروازے پر پہنچے تو اندر وہی ہو رہی جو جناب بیگم چڑھائی کر رہی ہے. حضرت عمر خاموش. بڑا حیران ہوا کہ تو عمر بھی بلی بن گیا, میرا کیا بن گیا. لیکن حضرت عمر بھی یہاں ایسے دب گئے, تو میرا کیا بن گیا. واپس ہو گئے. حضرت عمر کی نظر پڑ گئی, جلدی سے باہر آئے. ارے میرے بھائی کیسے آئے تھے؟ کہا یہ کچھ نہیں, ویسے ہی آیا تھا. کہنے لگے ارے بھائی ویسے تو کوئی نہیں آتا, بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے. کہ جو مسئلہ میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے. کہنے لگے ہے کہ آقا جی کی بھی بہت سخت زبان ہے, اتنے تک ہم چوکا ہی چوکھا نظر آیا تو اب آپ میرا مسئلہ کیا حل کرو گے. تو اب سنو حضرت عمر کی بات سنو. حضرت عمر جیسا زبردست روح والا آدمی تھا بیٹھا, برٹن رسا جیسے آدمی نے کہا تھا اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا, جس کی گواہی غیر مسلم نے دی. اب سنو عمر کی بات. امیر المومنین, میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آپ نے کہا عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے. یہ ایسی بڑی ہستی. دیکھ میرے بھائی, انہا مرضعۃ لاولادی, میری بیگم میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. وخبازۃ للخبز, میرے لیے روٹی بناتی ہے. وطباخۃ لطعامی, اور میرے لیے سالن بناتی ہے. وراسلۃ ثیابی, اور میرے کپڑے دھوتی ہے. اگر کسی وقت وہ ابھر کے بول بھی پڑے تو کون سی بڑی بات ہے. میں نے کہا تو یہ کام کر پھر مجھے بتا. حسن سلوک فاتح عالم ہے. تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کم بڑھ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا, اس نے اندر ہی نہیں گیا. کہنے لگی کہ تو خود تو کر نہیں سکتا, یہ بتا تجھے بتایا کس نے؟ تو نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے کہا ہے. تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے لیے دعائیں شروع کر دیں. اتنے سے سلوک پر آپ کسی کا دل خرید سکتے ہیں. تو بھائیوں, کمیوں اب اس دوا کو سارے رشتوں میں استعمال کرو. والدین ہیں تو ان کے آگے جھک جاؤ, ان کی شدت کو بھی برداشت کر لو. بہن بھائی ہیں, آپس میں محبت سے رہو, چیزوں پہ مت لڑو. اولاد ہے اسے عزت دو, احترام دو, ان کی کمیوں سے درگزر کر کے برداشت کرتے ہوئے سینے سے لگائے رکھو, بڑے اچھے مسلمان بن جائیں گے. طنز مار دیتا ہے, زبان کا گندا بول آگ لگا دیتا ہے. رات بھی کچھ لوگ آئے تھے تو میں نے انہیں سنایا تھا, تو ابھی بھی سناتا ہوں کہ میری زندگی ٹریولنگ میں گزر گئی. پچھلے کوئی 40 سال سے میں سفر, خاص طور پر پاکستان کے سفروں سے نا ایک علم مجھے حاصل ہوا ہے. تو ایسے لطیفہ کہ ہمارے جو کلچر کو جانتے ہیں یا جاتے رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بسوں اور ٹرکوں کے پیچھے بڑی عجیب شاعری لکھی ہوتی ہے نا بھائی. تو میں نے میرا اسکیچ سنا جو میں نے دیکھ کے نا ایک پریزنٹیشن بنائی ہے. نئی بس ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگاں. اور جب وہ پرانی رنگ روغن ہو کے دوبارہ آئے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو ہو گئی لطیفے کی بات. اب ایک بات سناتا ہوں جس نے ساری کمیوں کو پورا کر دیا. میں اپنے گھر سے نکلا, میں جا رہا تھا رائمنڈ تبلیغی مرکز. تو پڑھتے پڑھتے میں کتاب پڑھ رہا تھا, میں تھک گیا, اگلی سیٹ پر میں تھک گیا. میں نے کتاب بند کی تو میں نے دیکھا ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے.
تو اس بس کے پیچھے 2 جملے لکھے تھے، وہ میرے پورے بیان کا خلاصہ ہے۔ پیچھے لکھا تھا دل برائے فروخت، کوئی وڈا ہی سخی بھائی، دل برائے بولو فروخت۔ نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ بھائیو بہنوں، میں کہا کرتا ہوں چھوٹوں کو بولنا سکھاؤ اور بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ۔ کوئی عورت اپنا گھر آباد کرنا چاہتی، کوئی مرد اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے، کوئی ماں باپ اولاد کو صحیح دیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی اولاد ماں باپ کی محبت لینا چاہتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری ایک دھوبن تھی، اس کا نام تھا ماسی شریفہ، بڑی لڑاکی، موٹی بھی چنگی ساری تے، قد بھی چھوٹا جا، بندہ اور خطرناک ہو جاتا۔ وہ آئی میری بہن کے پاس، بڑی مجھ سے بڑی ہیں، کہنے لگی بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں نے، لڑتی خود آپ تھی، تو میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جاؤں۔ اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ شیرنی ہیں، ابو تو بکریاں کھلوتی ہوں دیا بیچاریاں، تو میری بہن نے کاغذ پر کچھ لکھ کر نا ایسے ہی اس کو رول کر کے دیا کہ ماسی شریفہ یہ تعویذ بڑا طاقتور ہے اور بڑا گرم ہے، جب تیری لڑائی ہونے لگے نا تو تعویذ دانتوں میں دبا کے بیٹھ جاتے، تعویذ گرنے نہ دینا، یہ ڈھہ گیا نال تو مر جانا۔ اچھا، اب اس نے کیا کیا، چپ کروایا۔ اب ہمارے پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں کیا تعویذ گنڈے جب تک کمزور ایمان والے ہیں، عاملوں کے پیسے ہی پیسے، کالا جادو کر دیا ہے، کالا جادو، وہ کالا ہے کتنے نام مرادہ دا، وہ کالا چٹا نظر کے میں آ جاندہ ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، نفل پڑھو، دعا کرو، اللہ سے مانگو، یہ عاملوں کے چکر میں کبھی نہ پڑھنا، گھر برباد ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے۔ ایک ہفتے کے بعد ماسی شریفہ آئی کہ بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی۔ تو یہاں پوری فیملیز بیٹھی ہیں، تو یہ تعویذ دے رہا ہوں مردوں کو، یہ دے رہا ہوں عورتوں کو، جب کوئی ہونے لگے اونچ نہیں تو چک مار کے بہ جاوے، انشاءاللہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ راستہ دو، ٹکراؤ نہیں، راستہ دو، جیتنے کی کوشش نہ کرو، ہار جاؤ۔ میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہزاروں دفعہ کہ زندگی کے جہاد میں جو ہارے گا وہ جیت جائے گا۔ یہ الیکشن کی ہار جیت نہیں، زندگی کی جیت چاہتے ہو تو ہارنا سیکھ لو، بچوں کے سامنے بھی، بیوی کے سامنے بھی، خاوند کے سامنے، ماں باپ کے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ تم دیکھتے عشاء کی نماز ہو رہی ہوتی اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ تو جن نوجوانوں کے والدین یہاں ہیں، اللہ کے واسطے ان کے پاؤں دھو کے پیو کہ اس میں ایک لگ گئی نا دعا ماں کی یا باپ کی، اللہ کی قسم ایسے جاؤ گے جیسے یہ جاتے ہیں تمہارے راکٹ فضا میں، ایسے اللہ عزت رزق ہر چیز کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، بد دعا نہ لینا، بد دعا نہ لینا۔ ماں باپ بد دعا نہیں دیتے، جو دکھ ان کو ملتا ہے اولاد سے وہ دکھ ہی بد دعا بن جاتا ہے۔ اب جب اپنے قوم میں جنت میں گیا تو مجھے تلاوت کی آواز آئی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ میں نے کہا نعمان تو مدینے بیٹھا ہے، اتنی آواز جنت کی میں آ رہی؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ساری جنت کو سناؤ۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارے لیے دنیا سفر ہے اور جنت اصل ٹھکانہ ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ میں ڈاکیا ہوں، آئیڈیل نہیں ہوں، قاصد ہوں، آئیڈیل نہیں ہوں۔ جیسے پاکستان میں وہ جو ٹی سی ایس کا محکمہ ہے، میں ٹی سی ایس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، مجھے کبھی آئیڈیل نہ بنانا۔ آئیڈیل ایک 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 کون؟
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ وہ ہیں ہمارا آئیڈیل۔